بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وبناء ما بالفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ببنے بے سرو سما مدد، قبل ایدی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نہ رہے یا غوث اعظم بھی زنم، گنج شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیمہ. ہم پہ ہو احمد کا سایہ، اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ آقا نامدار مکی سردار مدنی تاجدار احمد مختار نائب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت ساقی حوض کوثر یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور با آواز بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی و علی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ آپ کے اس گاؤں کے اندر آج جشن غوث الورا منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بعد عشاء سے لے کر اب تک الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے. اور مبارکباد دیتا ہوں اس نوجوانان کمیٹی کو جو اس گاؤں کی کمیٹی الحمدللہ اس بزم کی کمیٹی ہے. انہوں نے محنت کر کر اور مشقت کر کے کوششیں کر کے جشن غوث الورا کو سجایا ہے.
جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ سب کی کوشش کو، امداد و اعانت کو، محبتوں کو، الفتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیونکہ میں نے سنا ہے 8واں یا 9واں پروگرام الحمدللہ آپ کے اس گاؤں کے اندر ہو رہا ہے، اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ پوری زندگی جب تک آپ ہیں، جب تک کہ جشن غوث الورا، اللہ آپ کو توفیق دیتا رہے اور آپ مناتے رہیں۔ آمین آمین۔ اور آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا سے سب کو جانا ہے، آپ کی اولادیں اس چیز کو قائم اور دائم رکھیں تاکہ اس کا فیضان، غوث اعظم کا فیضان ہمیں دنیا میں بھی ملے، قبر میں بھی ملے، حشر میں بھی ملے۔ اور اس کا سارا کریڈٹ جو جاتا ہے آپ کو تو جاتا ہی ہے، لیکن بالخصوص آپ کے ایک بہترین خطیب و امام حضرت مولانا حافظ و قاری ثاقب صاحب قبلہ متظلہ النورانی، جو ماشاءاللہ میں جب سے آیا ہوں تو مجھے کئی جنوں نے بتایا کہ کافی محنت و مشقت کر کے اس گاؤں کے اندر الحمدللہ جشن کو اور مدرسوں کو اور دوسری تمام محنتیں انہوں نے یہاں پہ کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام صاحب قبلہ قاری صاحب کی محنتوں کو بھی قبول و مقبول فرمائے، اور ایسے عالم، ایسے امام بہت کم جگہ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ چھوٹے سے گاؤں میں ماشاءاللہ کہ اچھی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا عبودانہ تادیر یہاں پہ قائم اور دائم رکھے اور ان سے خدمت لیتا رہے۔ آمین تو بولیے، یا کچھ چاہ رہے ہیں آپ؟ ارے ایسا امام الحمدللہ ملتا نہیں ہے، ہم تو جگہ جگہ آپ لوگوں کی دعا سے جاتے ہیں، تو امام اور مقتدی کی محبت بہت اعلیٰ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرت کی خوش نصیبی کہ آپ جیسے مقتدی ملے، اور مقتدیوں کی خوش نصیبی کے ان جیسا امام ملا، تو ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے۔ آپ کے ناظم صاحب بھی، واجد علی صاحب بھی بہترین انداز میں، عمر چھوٹی ہے لیکن اشعار الحمدللہ بڑے اچھے پڑھ رہے تھے، نعتیں بھی اچھی ہوئی۔ قاری صاحب بھی ماشاءاللہ، مولانا سرتاج صاحب اور بھی دیگر یہاں حفاظ اکرام یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ سننے کے موڈ میں ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، کیونکہ تقریر کری نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کا تھوڑا ساتھ چاہیے۔ ہماری تو عادت ہے بولنے کی، جب تک آپ کا ساتھ رہے گا ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ کا پروگرام بھی اچھا رہتا ہے، مجھے قاری صاحب رائے پور والوں نے بھی بتایا تھا، اور سب سے بڑی خوشی ہے کہ بہت اچھے اس میں جو نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ لنگر کا بڑا اچھا اہتمام رہتا ہے، سبحان اللہ، کہ 3-3 ہزار 2-2 ہزار لوگوں کا لنگر کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، بڑی گاؤں چھوٹا کام بڑے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور خوب خوب مزید کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ۔ آپ نے بہت سن لی آپ، لیکن ایک عادت ہے اس ناچیز کی، 2-3 اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ الحمدللہ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے،
सुभान अल्लाह नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह। खुदा न करे हम कहीं मुसीबत में फंस जाए तो हमें किसको पुकारना है कि ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, इधर अजमेर वाला, इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है, वही अल्लाह वाला है। ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। कौन? नबी कर दे जिसे ऊंचा, नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व करीमिना व तबीबिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बअदनि जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान करीम में रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ये बड़ी मशहूर और मारूफ आयत मुबारका है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम सच्चों की महफिल में बैठे हैं। वली सच्चा होता है, अल्लाह के नेक बंदे सच्चे होते हैं। कुरान फरमाता है किसके साथ हो जाओ? अब देखिए, आप गौसे आजम की महफिल में हैं, महफिल किसी की भी हो, चाहे वो गरीब नवाज की महफिल हो, गौसे आजम की महफिल हो, हजरत कुतुबुद्दीन की महफिल हो, साबिर पाक की महफिल हो, हजरत निजामुद्दीन की महफिल हो, किसी भी औलिया की महफिल हो, उनमें मिलता क्या है? नबी की महफिल में हम जाते हैं, वली की महफिल में हम जाते हैं, मिलता क्या है? तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से वाक़ये से मैं आपको समझाता हूँ कि इस महफिल में जो हम रात के 12:15 बजे बैठे हैं, जो डेट हमारी इस्लामी तारीख के हिसाब से भी दूसरी हो चुकी है और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से भी दूसरी हो चुकी है। हजरात, ये आप लोगों का आना बैठना, नींद को कुर्बान करना, ये इस बात का सबूत है कि आज भी मुसलमान अपनी जान के साथ नहीं बल्कि अपने ईमान के साथ जिंदा है। यहाँ बैठना बेकार नहीं जाएगा प्यारो। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो गुलिस्ता बविस्ता दरस निजामी में जो किताबें हैं वो उनके इमाम भी हैं, बहुत बड़े वली भी हैं।
آپ جانتے ہیں یہ محفل میں آنے کا مقصد، محفل میں بیٹھنے کا مقصد کتنا بینیفٹ ہے، کتنا نفع ہے، کتنا منافع ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھا آپ نے؟ استنجے کے لیے مٹی کے ڈیلے کو اٹھایا تو حضرات کیا دیکھا کہ مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آ رہی ہے، مٹی کے ڈیلے سے مہک آ رہی ہے۔ آپ کے جنگل میں یہاں ابھی آپ مٹی اٹھائیں گے تو کوئی مہک نہیں آئے گی، ریتا اٹھائیں گے کوئی مہک نہیں آئے گی، اینٹ اٹھائیں گے کوئی مہک نہیں آئے گی، پتھر اٹھائیں گے کوئی خوشبو نہیں آئے گی، لیکن اللہ کے ولی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مٹی کو اٹھایا، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے ولی نے عرض کیا، مولا اس مٹی کو بولنے کی طاقت عطا فرما، میں اس سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مٹی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے مٹی سے کہا، اے مٹی میں نے تو زندگی بھر تجھے اٹھایا لیکن آج تک خوشبو نہ آئی، آج تک مہک نہ آئی، لیکن آج تیرے اندر سے خوشبو کیسے آ رہی ہے، مہک کیسے آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مٹی کو جب اللہ نے قوت گویائی عطا کی تو مٹی بزبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے بندے یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے سینے پر ایک گلاب کی ٹہنی، ایک گلاب کا درخت لگا ہوا تھا، گلاب کا پھول لگا ہوا تھا، رات کو جب شبنم کے قطرات اس میں ٹپکتے تھے، پانی جب گرتا تھا تو وہ اللہ اکبر مجھ میں بھی سما جاتا تھا۔ تو یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے سینے پر جو گلاب کا پھول لگا ہوا تھا یہ اس کا کمال ہے۔ زندہ دل سنیوں یہاں پہ آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ مٹی جب ایک گلاب کی صحبت میں رہ کر خوشبودار بن سکتی ہے تو غوث اعظم کی محفل میں آنے والا، ولی کی محفل میں آنے والا بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مٹی جب خوشبودار بن سکتی ہے تو غوث کی محفل میں آنے والا بھی جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مت سوچنا کہ ہم یہاں پہ بیکار بیٹھے ہیں، رات کو 1 بجنے والا ہے، ہم نے پیسے دیے ہیں، کئی معاذ اللہ اللہ اکبر شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ محفل میں جا کے کیا کرو گے، نماز پڑھ کے کیا کرو گے، 100 روپے چندے میں دے کے کیا کرو گے، مسجد میں پیسہ لگانے کے بعد کیا کرو گے، مدرسے میں پیسہ دے کے کیا کرو گے، اس سے ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر دنیا داری میں خرچ کر شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ محفلیں ہو، جلسے ہو، کانفرنس ہو، اجلاس ہو، غوث کا لنگر ہو، لیکن الحمدللہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ تو پوری زندگی چاہے گا کہ زندگی انہی کے نام کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیسہ انہی کے نام کا۔ تو الحمدللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ایسی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، جلسہ سجا رہے ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے، الحمدللہ۔ کریے خوب کریے راہ خدا میں، پیسہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ غوث اعظم کی محفل میں آپ آئے ہیں، غوث اعظم کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں نعت بھی سن رہے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں بات بھی سن رہے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں کلام بھی سن رہے ہیں، راتوں کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ اور اے زندہ دل سن لیو، تم تو کسی بھی محفل میں جاتے ہو، کبھی اللہ اکبر تم نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، کبھی غوث کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، کبھی خواجہ کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، کبھی کسی پیر کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، کبھی کسی ولی کے نام پر سبحان اللہ بولتے ہو، تو تمہارا ہاتھ اٹھانا بھی بیکار نہیں جائے گا، سبحان اللہ بولنا بھی بیکار نہیں جائے گا، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو، مصطفیٰ کے وفادار ہو، مصطفیٰ کے جانثار ہو۔ آج یہ دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں، کوئی ایم ایل اے کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ایم پی کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی پارشد کے نام پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی سی ایم کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی پی ایم کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا
نیتا جی زندہ باد. یہ تو دنیا ہے. میں کسی نیتا کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں, لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک ادھارن دے رہا ہوں کہ اللہ اکبر, دنیا نیتا کے نام پر ہاتھ اٹھاتی ہے. نیتا کچھ دے یا نہ دے, لیکن جس نے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا دیا, مصطفیٰ کے نام پر ہاتھ اٹھا دیا, تو مصطفیٰ اس کے ہاتھ کی ضرور لاج رکھیں گے. جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موزے پہرے سخاوت میں لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ایسی محفلوں میں جایا کرو, لامبیا سے بھی دور. لمبے لامبیا ہے نا, تو تمہارا نام ہی تو اللہ نے ایسا رکھا ہے بڑھیا. اشارہ دے دیا لامبیا والوں, غوث کی محفل بھلواڑہ میں سجے تو لامبیا والوں لمبے لمبے سفر کرو, کیونکہ نام بھی گاؤں کا لامبیا ہے. چھوٹے سفر والے نہیں ہو, الحمدللہ تم لمبے سفر والے ہو. کوئی امریکہ گھومنے جاتا ہے, کوئی گوا گھومنے جاتا ہے, کوئی ادے پور گھومنے جاتا ہے, کوئی کشمیر گھومنے جاتا ہے, کوئی کرناٹک گھومنے جاتا ہے. اب دیوالی کی چھٹی پڑی ہے, لیکن فائدہ مسلمان اٹھائے گا. بچوں کی چھٹی ہے وہاں چلنا ہے, بچوں کی چھٹی ہے وہاں چلنا ہے. لیکن آپ کی بات نہیں, آپ تو بڑے اچھے ہیں, جبھی تو سچے ہیں, جبھی تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. لیکن محفلوں کا ماحول ایسا ہو گیا کہ گھر سے نکل کے آنا نہیں چاہتا آدمی. اللہ اکبر, محلے میں محفل ہے آنا نہیں چاہتا آدمی. حضرات گاؤں میں محفل ہے آنا نہیں چاہتا آدمی. لیکن زندہ دل سنیو, تم جایا کرو, اس لیے کہ تم صحابہ کے ماننے والے, غوث کے ماننے والے ہو, خواجہ کے ماننے والے ہو. تم مصطفیٰ کے نام پر جان لٹانے کی بات کرتے ہو نا, تو مصطفیٰ کی حدیثیں تمہیں سنانے کے لیے بڑی دور دور سے علماء ہر سال آتے ہیں. لیکن صحابہ کا معمول یہ تھا کہ 100 کلومیٹر, 200 کلومیٹر, 500 کلومیٹر, اللہ اکبر, کسی صحابی کو پتا چلتا تھا کہ وہاں پہ حدیث سنائی جائے گی, وہاں پہ مصطفیٰ کی حدیث سنائی جائے گی, تو کھچروں پر سفر کر کے مصطفیٰ کی حدیث سننے جایا کرتے تھے. گدھوں پر سفر کر کے مصطفیٰ کی حدیث سننے جایا کرتے تھے. آپ تو 5 لاکھ کی گاڑی میں بھلواڑہ جلسہ سننے جاؤ گے, 10 لاکھ کی گاڑی پہ بھلواڑہ جلسہ سننے جاؤ گے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا صحابہ کا, بھوکے رہتے تھے, پیاسے رہتے تھے, جنگل میں ڈاکوؤں کا خوف, لٹیروں کا خوف. لیکن مصطفیٰ کے عشق میں وہ دور دور حدیثیں سننے کے لیے جایا کرتے تھے, اور یہی دل میں تصور کرتے تھے, یا رسول اللہ, زندگی آپ کے صدقے میں ملی, رمضان آپ کے صدقے میں, قرآن آپ کے صدقے میں, رحمان آپ کے صدقے میں. اگر موت بھی آپ کی حدیث سنتے وقت آ گئی تو ہمیں تو ڈائریکٹ جنت مل جائے گی, ہماری زندگی کی معراج ہو جائے گی. تو ڈرنا مت. آج ہوتا کیا ہے, ابھی بھلواڑہ میں 3 دن پہلے ہی میں تقریر کر رہا تھا, تو آدھے گھنٹے کی تقریر ہوئی کہ اللہ اکبر, وہاں پہ یہ کہ جھگڑا ہو گیا, چاقو لگ گیا. حضرات میں نے کہ بس اتنا ہی للو پنجو تمہارا ایمان ہے کہ جلسہ چھوٹ کر دو. ارے حضرات کوئی بات نہیں, میں تو ہر جلسے میں, یہ منبر رسول ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ہر جلسے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ, یہ زندگی آپ کے صدقے میں ملی ہے, یہ اللہ اکبر جان آپ کے صدقے میں ملی ہے. اور دل میرا یہی کرتا ہے کہ میں مروں تو دنیاوی کام سے جا رہا ہوں, تب مجھے موت نہ آئے, بلکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں تبھی مجھے موت آ جائے. کیونکہ ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے اگر موت آ جائے گی, میری زندگی کی معراج ہو جائے گی مسلمانوں. اس لیے تم بھی یہ مت ڈرا کرو کہ بھلواڑہ جائیں گے تو اللہ اکبر یہ کام ہوگا. نہیں, جلسوں میں جاؤ, کانفرنس میں جاؤ, اجلاس میں جاؤ, اگر اس وقت موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ جنت نصیب ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ, بڑے آپ اچھے لوگ ہیں جو حضرات محفل میں بیٹھے ہیں. اور دیکھیے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ, کس کے ساتھ ہونا ہے؟ سچوں کے ساتھ. لیکن سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ 100 ہیں, 200 ہیں, کتنے ہیں, کہیں بھی محفل سجتی ہے 200 500, کہیں الگ الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ ابھی میں ہاتھ اٹھاؤں گا کہ نہیں مولانا, سچوں کے ساتھ ہی ہوں گے ہم, اور صبح 100 میں سے 10 کو دیکھیں گے تو جھوٹوں میں بیٹھے ہوں گے.
حضرات یہ غلط بات ہے. جب دل میں تصور کرے کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو الحمدللہ سچوں ہی کے ساتھ رہنا ہے. جھوٹوں سے دوستی چھوڑنی ہے, فریبوں سے دوستی چھوڑنی ہے, مکاروں سے دوستی چھوڑنی ہے. اس لیے کہ الحمدللہ تم اللہ اکبر کبیرہ غوث کے دیوانے ہو, غوث کے عاشق ہو, غوث کے وفادار ہو, غوث کا جانثار. غوث اعظم کا مشن یہی ہے, ہر ولی کا مشن یہی ہے کہ بندہ سچا رہے اور سچوں کے ساتھ ہو جائے. قرآن یہی کہتا ہے. اب ملتا کیا ہے؟ اب دوستوں کا دیکھو مزاج یہ ہوتا ہے قاری صاحب کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا, یہ کام نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا. نہیں, دنیا میں رہنا ہے تو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, دنیا میں رہنا ہے تو معاذ اللہ یہ کام بھی کرنا پڑے گا. لیکن ولیوں کے ساتھ جو سچے دل سے ہو جاتا ہے, غوث اعظم کی بات تو بہت بڑی بلند و بالا ہے, وہ بات ابھی اپن کریں گے. لیکن میں بتاتا ہوں کہ جو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے اسے ملتا کیا ہے. تیار ہیں آپ؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ, یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ایک مرید آیا. کون آیا؟ ایک مرید آیا, عرض کرنے لگا حضور میں گناہگار ہوں, سیاہکار ہوں, خطا کار ہوں, آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجیے. حضرت نے فرمایا ابھی مرید بن کے کیا کرے گا, ابھی 2-4-6 چوری اور کر لے, ابھی چوری اور کر لے. تو وہ عرض کرنے لگا حضور چوری میں کرتا ہوں, پتہ آپ کو, پتہ آپ کو. تو ولی نے فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کہ تو چوری کرتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کس کس گھر میں چوری کرتا ہے. یہ ولی کی شان ہے, ولی کا پاور. جہاں ساری طاقتیں ختم وہاں ولی کا پاور شروع ہوتا ہے. جبھی تو ہندوستانیوں زندہ دل سن لیو, ڈرنا مت کہ ہمیں کوئی ہندوستان سے بھگا دے گا, ہمیں یہاں سے نکال دے گا. یہ کسی کے باپ کی زمین نہیں, خواجہ پاک کی زمین ہے. سب سے پہلی اس سرزمین پر اگر کسی نے قدم رکھا ہے تو وہ ہم سب کے باپ آدم نے رکھا ہے. حضرات محترم ڈرنا مت. اب آپ کہیں گے کیسے ہم بچیں گے ہندوستان میں, کیسے ہم بچیں گے بھارت کے اندر, کیسے ہم بچیں گے انڈیا کے اندر. ہمیں تو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں تو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن زندہ دل سن لیجو, ہم خواجہ والے ہیں, ہم غریب نواز والے ہیں. یہاں حکومت میرے خواجہ کی چلتی ہے, یا بادشاہیت میرے خواجہ کی چلتی ہے. اور یہ یاد رکھ لینا خواجہ ایسی حکومت والے, ایسے بادشاہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے جب خواجہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی یا خواجہ, الگ الگ منصوبے بنتے ہیں ہمیں نکالنے کے لیے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہ خواجہ ہماری مدد کیجئے. تو خواجہ کی بارگاہ سے اللہ اکبر آواز آتی ہے کہ ذرا پیچھے جاؤ, کچھ نظر آیا. ہم نے کہا کچھ نظر نہیں آیا. کہا اور پیچھے جاؤ, کچھ نظر آیا. کہا کچھ نظر نہیں آیا. کہا اور پیچھے جاؤ, کچھ نظر آیا. کہا کچھ نظر نہیں آیا. 800 سال پہلے خواجہ نے بھیجا, کہا کچھ نظر آیا. ہم نے کہا تاریخ جب آپ کی پڑھی, آپ کی ہسٹری کو پڑھا, آپ کے جیون کو پڑھا تو ایک چیز نظر آئی, یہ پرتھوی راج آپ کے مقابلے میں آیا تھا, بھگانے کی کوشش کی تھی. یہ 40 مسلمان آئے ہیں, 40 کلمہ پڑھنے والے آئے ہیں, 40 اذان دینے والے آئے ہیں, 40 رسول کا نام لینے والے آئے ہیں. انہیں راجستھان سے بھگا دیں گے, اسے ہندوستان سے بھگا دیں گے. تو اللہ اکبر میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ پوری ہسٹری پڑھ, پوری تاریخ پڑھ, اور کچھ بھی پڑھا. تو ہم نے عرض کیا عالم تصور میں میرے خواجہ ایک چیز یہ بھی پڑھی ہے کہ پرتھوی راج چوہان نے اللہ اکبر آپ کو اٹھایا تھا, اپنے اونٹوں کو بٹھایا تھا. لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا تھا کہ جب اللہ اکبر پرتھوی راج کے سپاہی اونٹوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے تو بہت کوشش کی تھی, اللہ اکبر اٹھا نہیں سکے, اٹھا نہیں سکے, اٹھا نہیں سکے. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ اونٹ خواجہ نے بٹھائے ہیں, خواجہ نے. جب تک حکم خواجہ نہیں ہوگا کوئی اونٹ اٹھا نہیں سکتا ہے. تو عالم تصور سے بارگاہ خواجہ سے آواز آئی کہ جب میرے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تو ہندوستان میں میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو بھی کوئی نکال نہیں سکتا. خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے.
ہمیں بسایا ہے خواجہ نے. ارے بولو کس نے؟ تو ہم اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلے. ہمیں کسی کو ستانا نہیں ہے. خواجہ کا مشن یہ نہیں تھا. خواجہ نے 97 سال زندگی گزاری لیکن سب سے پیار کیا. اپنا ہے تو پیار کیا, کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو اس سے بھی پیار کیا, کوئی مناظرے کے لیے آتا تھا اس سے بھی پیار کیا. تو الحمدللہ محبت سے ہم سب کو رہنا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس کون آیا؟ ایک مرید آیا, کہنے لگا حضور مرید کر لیجئے, چور آیا. حضرت نے فرمایا چوری کر لے. عرض کیا آپ کو کیسے پتا میں چوری کرتا ہوں؟ تو حضرت نے کیا فرمایا, مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تو کہاں کہاں چوری کرتا ہے. تو حضرت سے عرض کرنے لگا حضور چلو سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں, میں آئندہ کوئی چوری نہیں کروں گا, اور سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں, آج مجھے اپنا مرید بنا دیجیے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے توبہ کر لے. آپ نے بیعت میں لے لیا, سلسلے میں داخل کر لیا, مرید بنا لیا. کہا حضرت ولی تو بہت کام آتا ہے, چور بھی چالاک تھا نا. کہا ولی تو بہت کام آتا ہے, اب آپ کا ہو گیا ہوں نا, مصیبت سے کون بچائے گا؟ حضرت نے فرمایا میں. پریشانی سے کون بچائے گا؟ حضرت نے فرمایا میں. بیماری سے کون بچائے گا؟ حضرت نے فرمایا میں. تو وہ بولا حضرت بیماری سے کسی چیز سے مت بچاؤ, ایک چیز سے بچا لو. حضرت نے فرمایا کیا چیز؟ بولے کئی کیس چل رہے ہیں میرے تھانے میں, اس کیسوں کا کیا ہوگا؟ پولیس روز میرے گھر پہ آتی ہے. تو اللہ کے ولی کا دامن, یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے, ولیوں کا پاور ہے, ولیوں کی شان ہے. ہم کوئی پاگل نہیں ہے جو غوث کی محفل سجا رہے ہیں. میرا مرید مشرق میں ہو, میں مغرب میں ہوں, مصطفیٰ کے یہ بیٹے نے فرمایا غوث اعظم نے, میرا چاہنے والا مشرق میں ہو, میں مغرب میں ہوں, اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرات خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ چلے گئے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, کیس ہے نا, اللہ مدد فرمائے گا, کوئی بات نہیں, تجھے کچھ نہیں ہوگا. اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مرید نو ٹینشن ہو کے, پیر جھوٹ نہیں بولتا, پیر تو سچا ہوتا ہے, اللہ والا تو سچا ہوتا ہے. اب وہ بہت خوشی میں ہو کے گھر پہنچ گیا. اب گھر پہ جا کے آرام سے سو رہا ہے کہ آج تو چین کی نیند آئے گی. اب جیسے ہی گھر میں انٹر ہوا 15 منٹ ہی کی نیند لی ہوگی, باہر سے آواز کھٹ کھٹ کھٹ, اللہ اکبر. اندر سے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی پولیس. اب یہ بولا یار مصیبت کیا ہے, ابھی تو اللہ والے کے پاس سے جا کے آ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا تھا